بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے ترجمہ و تفسیر کے حوالے سے ابتدائی آیات کریمہ کا ترجمہ و تفسیر گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں قرآن کریم کی صداقت کے بعد متقین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، اور قریباً یہاں 5 اوصاف متقین کے مذکور ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلا وصف متقین کا یہ ہے کہ وہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتوں کے وجود پر ایمان، جنت اور دوزخ پر ایمان، یا اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کے بارے میں تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، تو اسے ماننا یہ ایمان بالغیب ہے۔ دوسرا وصف وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو چکی۔ اور تیسرا وصف وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے اور اخلاقی خوبیاں ہوں، اس میں سے دوسروں کا بھی حصہ وافرہ وہ نکالتے ہیں۔ اب اس تلاوت کردہ آیت کریمہ میں مزید 2 اوصاف متقین کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی اور پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری گئی ہے، اور اس وحی پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ وحی موجودہ قرآن کریم پر بھی ان کا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نجماً آیتاً ضرورت بضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا، اور قریباً یہ 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ موجودہ وحی پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وما انزل من قبلک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر جو وحی اتری کتابوں کی شکل میں، صحیفوں کی شکل میں، اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، قرآن کریم کی اسی سورہ بقرہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا ایک وصف یہ بیان کیا ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ یہ معتدل امت ہے، اس میں تعصب نہیں، ضد نہیں۔ اور اس کی بین مثال یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سابقہ انبیاء کرام کی نبوت و رسالت بھی مانتے ہیں، اور سابقہ انبیاء کرام پر اترنے والی وحی پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کوئی بندہ مومن کبھی بھی کسی سابقہ نبی کی توہین اور گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور نہ کسی سابقہ آسمانی کتاب کے انکار کی کوئی گنجائش اس کے نزدیک ہے۔ بلکہ ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، وہ اپنے اپنے وقت میں امت کے لیے رہنما اور مقتدا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصاب بھی عطا کیا، کتابیں بھی ان پر نازل ہوئیں، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد انبیاء کرام کی نبوت منسوخ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تا قیامت آنے والے افراد کے لیے نبی اور رسول ہے۔ اسی طرح سابقہ آسمانی کتابیں بھی قرآن کریم کے نزول کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہیں، اور تا قیامت ہدایت کا سرچشمہ اگر آسمانی کتابوں میں ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری اقوام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے بھی کتراتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن کریم کی توہین کے واقعات بھی دوسری اقوام کی طرف سے رونما ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں تعصب اور ضد ہے، لہٰذا وہ اپنی آسمانی کتابوں کے ماننے کے قائل ہیں، اپنے انبیاء کرام کی نبوت و رسالت کے قائل ہیں، مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے منکر اور آسمانی کتاب قرآن کریم کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ امت محمدیہ کے افراد سے اس بات کا تصور ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقی اور پرہیزگار لوگ جن کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ موجودہ وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر بھی، اور سابقہ آسمانی کتابیں اور وحی انبیاء کرام پر جو نازل ہوئی اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئیں ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے پر ہمارا ایمان ہے۔ اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے وقت میں وہ ہدایت کا سرچشمہ تھیں، مگر قرآن کے نزول کے ساتھ اب ان کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ تو فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اس وحی پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس وحی پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی۔ اس وما انزل من قبلک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنا ہوتا
اور اس نبی پر کسی وحی کا امکان ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ماننے کا بھی ضرور بضرور ذکر فرماتے، لیکن وما انزل من قبل میں اتنا اشارہ تو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اتری، انبیاء کرام آئے، ان کی نبوت و رسالت اور ان پر اترنے والی وحی پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کی گنجائش نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی وحی نازل ہوگی۔ وہم بالآخرۃ یوقنون، اور آخرت کے متعلق متقی اور پرہیزگار لوگوں کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے جس طرح عقیدہ توحید عقیدہ رسالت ہے، اسی طریقے سے عقیدہ قیامت بھی ہے، اور عقیدہ قیامت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جہان دنیا کا بنایا ہے، مگر یہ فانی ہے۔ ایک وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ نظام درہم برہم ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر جتنے بھی لوگ ذی روح ہیں سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دیں گے، اور اس کے بعد پھر حشر و نشر ہوگا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور جن و انس سے اللہ تعالیٰ نے کل معاشر کے دن ان کی گزاری ہوئی زندگی سے متعلق سوال و جواب کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ماننے والے نیک لوگوں کو انعام کے طور پر جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہے، اور مجرمین کو اللہ تعالیٰ نے سزا دینی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ یہ ساری ڈیٹیل عقیدہ قیامت سے متعلق ہے، تو عقیدہ قیامت بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب لوگ جنہوں نے اس عقیدہ قیامت کو اپنے عقل کی بنیاد پر پرکھا، انہوں نے انکار کیا۔ وہ کہتے تھے ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، عقلی دلائل کے ذریعے بھی یہ بات منوائی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا، فرمایا قیامت ضرور قائم ہوگی۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ فرمایا ہم قیامت کے دن انسان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع کریں گے، یہاں تک کہ دوبارہ جب انسان کو بنایا جائے گا، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تو فرمایا ہم اس کے انگلی کے نشانات کے جو پوروں کے جو نشانات ہیں وہ بھی برابر بنائیں گے۔ یعنی یہ جو فنگر پرنٹ ہے جس کے اندر باریک لکیریں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انسان پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کے پورے پر جتنی لکیریں اور فنگر پرنٹ موجود تھے، کل قیامت کے دن ان میں سے کوئی بھی مس نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو اس طریقے سے قرآن کریم میں پیش کرتا ہے، لہٰذا عقیدہ قیامت بھی ضروری ہے۔ تو یہ 5 اوصاف متقین کے ذکر ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ انجام بیان کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ لوگ جن کے یہ 5 اوصاف ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، یعنی دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں۔ واولئک ھم المفلحون، اور کل معاشر کے دن یہی لوگ اول وہلہ میں کامیاب ہوں گے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اب یہ 5 صفات انعام یافتہ لوگوں کی ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ میں اجمالاً ان کا ذکر کیا تھا، اب یہاں تفصیلاً سورہ بقرہ کی ابتدا میں ان کا ذکر ہے، اور ان 5 اوصاف کے اولاً مصداق و صحابہ اکرام ہیں۔ ایمان بالغیب بھی ان کا کمال کا، اقامت صلاۃ بھی کمال درجے کی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ بھی صحابہ اکرام کا کمال درجے کا، اور پھر موجودہ وحی قرآن پر یا سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان بھی کمال درجے کا، اور آخرت کا یقین بھی صحابہ اکرام میں کمال درجے کا۔ اس لیے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ صحابہ اکرام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ وہ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں وہ فلاح اور کامیابی پائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں متقین کی صفات کا تذکرہ اختتام پذیر ہوا۔